السلام علیکم۔ ایک میرا مسئلہ ہے، میری بہن کا نا زیور پیسے وغیرہ چوری ہو گئے ہیں، لیکن کس نے چوری کیا یہ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، کوئی چور آیا ہے دبے پاؤں چوری کر کے، دراز اس کا کھلا ہوا تھا جہاں یہ سب چیزیں رکھی، کوئی لے گیا۔ اس میں بچت والی ڈالی بھی تھی، وہ بہن کی چوری والے اس میں کوئی چور کا پتہ چل گیا، کچھ کا کیا کرے؟ جی میں عرض کروں، رات کو سوتے ہوئے ایک تسبیح جو ہے وہ ایک دعا ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اور یہ دعا آنکھوں سے دیکھنے والی دعا ہے۔ وہ استخارہ چاہتے ہیں میں یہ عمل کروں نہ کروں، یہ کام کروں نہ کروں، یہ میرے مسائل مشکلات ہیں، میں یہ آپ یہ سوچ نہیں سکتے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ یہ دعا، یہ وظیفہ اور یہ عمل کریں۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد نہیں، بلکہ صرف سوتے وقت ایک تسبیح۔ اور حکیم صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے لیے دعا کر دیں گے مجھے کہ میرا پہلے اگر میری نماز چھوڑتی تھی نا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اب مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی میری نماز میں چھوڑتے ہیں۔ میری تسبیحات میں بھی فرق آیا، مجھے کچھ ہوتا ہے کہ میں نا ویسے دل سے اور ویسے جیسے میں پہلے پڑھتی تھی نا ویسے میں پڑھ پاؤں، بھی کوشش کروں نا میرا دل ہی نہیں کرے گا پڑھنے کو، بہت مشکل سے پڑھتی ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ایک عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ سوتے وقت الصلاۃ خیر من النوم صرف 40 بار پڑھ لیے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ تہجد لینا چاہتے ہیں اللہ سے یا فجر لینا چاہتے ہیں، ملے گا اور بہت ملے گا۔ اور باقی تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آپ کے کام بنے ہیں، بہت خوشی ہوئی، آپ کے مسائل حل ہوئے۔ کیا خیال ہے کون سا وظیفہ ایسا ہے، کوئی ٹوٹکا روحانی طبی ایسا ہو جس سے آپ کو بہت نفع ملا ہو؟ آپ بتا دیں، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، فائدہ۔ سب سے پہلے مجھے سورہ مومنون کی چار آخری آیات کے ساتھ میرے شوہر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، مطلب جو پہلے ہر ٹائم طلاق اور یہ سب کچھ ہوتا تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے جہاں مجھے اپنے پاس تو گئی تھی بلا دیا۔ سنیے، کیونکہ آپ کی بات سننے والی شوہروں والی بیٹھی ہے بیچاری، ستائی ماری کٹی، تو آپ ان کو ذرا بتائیں کہ شوہروں میں کیا تبدیلی آئی، یہ ذرا بات تفصیل سے بتائیں، کیونکہ اس بات پہ آپ کی بہت توجہ ہو رہی ہے اور ہماری ایک پل میں جو ہے وہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ ذرا بتائیں کیا تبدیلی آتی ہے اس کے پڑھنے سے شوہروں؟ میں نے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیتی تھی، کبھی میں زیادہ پڑھ لیتی تھی، پھر میں کوئی بھی تعداد نہیں ہوتی تھی، تو میں اپنے شوہر سے بھی دعا کرتی تھی جب وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور پہلے ہمارے حالات ایسے تھے کہ مطلب میں نے 8 سال ایسے گزارے ہیں، ہر ٹائم بس یا طلاق یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا میرے بچوں سے گالیاں دیتے رہنا۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھا کس ترکیب سے پڑھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا؟ آپ ذرا وہ ترکیب بتا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، سب کے گھر مشکلوں حل ہو جائیں اور سب کے گھر میں خوشیاں گھل جائیں۔ میں نے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا، پھر کچھ عرصے بعد میں نے ایک تسبیح شروع کر دی، عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیتی تھی، تو میں نے اس کی تعداد بڑھا دی، عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیتی تھی، اور ویسے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیتی تھی۔ بہت اچھا، اللہ پاک۔ ایک تو آپ کا اس سے بڑا فائدہ پہنچا کہ میاں بیوی کی محبت ملی، اور شوہر جو ہر وقت دیتا تھا دھمکیاں وہ آپ کا مرید بن گیا، اس سے فائدہ ہوا۔ اچھا، کوئی اور کسی عمل سے فائدہ پہنچا ہو آپ کو تو آپ وہ بتا دیجئے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ یا ممیت یا قابل یا صبور یا مانی یا حفیظو کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے سے پہلے 11 دن میں نے 313 بار پڑھی، پھر اس کے بعد روزانہ ایک تسبیح پڑھنے سے جتنے بھی جادو وغیرہ جس مسائل تھے وہ ٹوٹے۔ پھر آپ نے مجھے دیا تھا اصحاب کہف کے نام دیے ہیں، وہ میں فجر کے بعد ایک بار ضرور پڑھتی ہوں، اور چیزیں وغیرہ نظر آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اور اب آپ نے مجھے دیا ہوا ہے 6 بسم اللہ 5 سورتوں کا عمل، وہ بھی میں پڑھتی ہوں۔ کے لیے دعائیں ہیں، میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔
اللہ اپنا علم کھول دے. بالکل کھول سکتا ہے. واقعی وہ کریم ایسا کر سکتا ہے اور بے شمار لوگوں کے لیے ہوا. اس شہنشاہ کے لیے پردے ہٹ جائیں، جنات نظر آ جائیں، پردے ہٹ جائیں، جنت نظر آ جائے، پردے ہٹ جائیں، جادو نظر آ جائے، پردے ہٹ جائیں، قبر ثواب عذاب نظر آ جائے، پردے ہٹ جائیں، فرشتے نظر آ جائیں، پردے ہٹ جائیں، وہ کریم خود نظر آ جائے، اس کے حبیب کا جلوہ نظر آ جائے. وہ تو شہنشاہ ہے، اس کے لیے کون سی دیر ہے؟ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبل من اسرار الدنیا والآخرہ، من اسرار الدنیا والآخرہ. وہ آپ پڑھ لیں ایک تصویر سوتے ہوئے، پر پڑھے ایسے کہ یا علیم علمنی کہتے ہی اے ساری کائنات کے علم رکھنے والے اب علم عطا کر ہی دے. یا خبیر اخبرنی جب یہ لفظ آئے تو اے اللہ ساری خبریں، سارا علم، ساری زمین کے نیچے آسمان کے نیچے کی خبریں تیرے پاس ہیں مولا، تو کچھ ذرا مجھے بھی عطا کر. اور یا وہاب حبلی، وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والا، ایسی بے بہا مولا کائنات کی بے بہا دولت عطا. اس کو اس تصور کے ساتھ ایک تصویر پڑھے، ایک تصویر پہ وقت لگے. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لانا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کی لانا چلیاں اچ وڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودنی جمدا، ہمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی فقیر درویش کا ساتھ ہوگا تو بات بنے گی، اور میں جو طریقہ آپ کو دے رہا ہوں اس طریقے سے آپ کریں. ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. جی بولے. السلام علیکم حکیم صاحب، میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. حکیم صاحب 3 باتیں آپ سے پوچھنی ہے. جی بات. ایک تو یا علیم و علمنی کی ایسی اجازت دے دیجیے کہ اس کے مجھے سارے فائدے ملنے لگے. اجازت ہے. دوسری بات حکیم صاحب، میں بسم اللہ کا تعویذ لکھتی ہوں، آپ مجھے یہ ایسا وہ دے دیجیے کہ میں جس بیماری کے لیے وہ تعویذ لکھوں جس کے لیے اس کی وہ بیماری کیور ہو جائے. جی انشاءاللہ. اور حکیم صاحب ایک یہ بات کہ میرے دل کی جو آپ کہتے ہیں دل کی نظر کھل جائے وہ دے دیجیے، اور کہ میں مراقبہ بہت اچھی طرح سے کر لوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو حکیم صاحب یہ تینوں چیزیں مجھ سے پلیز دے دیجیے. اللہ کے فضل سے اجازت دے دی. میں ڈاکیا ہوں، اور حکیم صاحب میں جتنے اجازت دی میں نے آپ کو دے دی. جی. اور حکیم صاحب میں جتنی بھی آپ کی وہ پڑھتی ہوں ان میں بہت خشوع و خضوع سے پڑھوں، مسلسل پڑھوں، اور میرے تینوں بچے بھی نمازی ہو جائیں، اور میرے آپ مراقبے کی طاقت پلیز دے دیجیے. ان سب وظائف کی اجازت ہے. آپ کو کتنے عرصے سے تسبیح خانے سے فائدہ ہوا ہے اور کیا کیا فائدہ ہوا ہے، کیا کیا نفع ہوا ہے، کچھ بتا دیجیے. حکیم صاحب اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں فون پہ آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میریکلز ہوئے ہیں، معجزے ہوئے ہیں حکیم صاحب. ماشاءاللہ، خوشی ہوئی، بہت اچھی بات ہے. مگر آپ مجھے مراقبے کی طاقت دے دیں اور بسم اللہ کی تعویذ کی طاقت دے دیں کہ میں جس کو وہ دوں وہ کیور ہو جائے. حکیم صاحب میں آپ کو مراقبے کی طاقت نہیں دوں گا. اچھا، پہلے آپ فائدے بتائیں کہ آپ کو اب تک کن کن وظائف کے کیا فائدے ہوئے، مخلوق کو فائدہ ہو. پوری دنیا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے. حکیم صاحب پہلے 2017 میں آپ کی یا علیم و علمنی کی تصویر پڑھی تھی، تو پھر میرے پاس ایک جن صاحب آ گئے تھے. جی. اور میرا بھانجا بہت بیمار تھا، انہوں نے جا کے اس کا جادو وہ جا کے اتارے اور اس پورے گھر کو ریسکیو کیا حکیم صاحب. اور اس میں سے جادو اور جنات اور خرابیاں، اتنا وہ میسڈ اپ گھر تھا. انہوں نے ان صاحب نے یعنی خواب میں آ کے اور وہ پورا گھر کیور کر دیا حکیم صاحب. اس جن نے؟ جی. اور آپ کئی دفعہ آئے ہمارے خواب میں، اور آپ نے بہت ڈائریکٹ اس بچے پہ وظیفہ پھونکا حکیم صاحب 21 دن. یا
یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ ایک تسبیح سوتے وقت جو بندہ پڑھتا ہے، جیسے کینیڈا سے ہم محترمہ بتا رہی ہیں، اس کو تو خوابوں میں حیرت انگیز باتیں بھی شروع ہوتی ہیں، انکشافات بھی شروع ہوتے ہیں، اور خوابوں میں حیرت انگیز برکتیں بھی شروع ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کی مدد ملتی ہے، جیسے انہیں اللہ کی مدد ملی کہ اللہ نے ایک جن کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کا کام کرو، اور اللہ کے نام کی برکت سے ان کا کام ہوا۔ اور کیا فائدہ ہوا کسی اور چیز کا؟ حکیم صاحب پیسے نہیں تھے کہ میرے میاں کو اتنی زبردست نوکری ملی کہ ہمارے وہم و گمان سے باہر تھی، اور میرے سارے مسئلے حل ہو گئے ماشاء اللہ سے۔ اب میں امید کر رہی ہوں کہ اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ گھر مل جائے گا، بہت قرضے ہیں، امید کر رہی ہوں کہ قرضے اتر جائیں گے، اور چھوٹی جو بچی کی شادی ہے، یہ سب معاملات ہیں حکیم صاحب، مگر یہ کہ اب اور مجھے چاہیے کیونکہ اتنا ملا ہے تو اور چاہیے، تو آپ ان راستوں سے مجھے ہٹائیے گا نہیں، میری مدد کر دیجیے اور میرے ساتھ رہیے حکیم صاحب۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کچھ تسبیح خانے نے ابکری نے لیا نہیں، ہمیشہ دیا ہے، اور مخلوق خدا کو فائدہ مل رہا، فیض مل رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسنون اعمال اور ایسے اعمال جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، اس سے اللہ کی مخلوق اور انسانیت کو فائدہ مل رہا۔ مجھے بہت خوشی اور راحت ملتی ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر تو میری نیت ٹھیک ہے، جذبہ ٹھیک ہے، موت سے پہلے میں اپنی نیت اور جذبے کا جو ہے وہ اعلان تو نہیں کر سکتا، نہ میں جو ہے اس کا کوئی، بس اللہ کرے تو اگر جذبہ ٹھیک ہے تو کام بہت لاجواب ہے، انسانیت کی خدمت ہے، مخلوق کا نفع ہے، اور مخلوق کے پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے، اور ساتھ ایک اجازت دوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں انمول خزانے پڑھتے ہوں گے، مزید انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 کو شامل کریں اور بہت زیادہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں حل ہوں گی، اور آپ کو روحانی جسمانی ترقی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔